بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابل کے کھنڈرات چشم بینا کے لیے سرمہ بصیرت ہیں۔ ان پرہول ڈھیروں میں عجیب ہیبت پنہا ہے اور ساتھ ہی ایک اندوہناک اور نہایت حسرت آمیز درس عبرت بھی۔ دنیا کی قدیم ترین آثار میں چاہے بابل بھی شامل ہے۔ اس کنویں کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ اب جب کہ بابل شہر ہی نہیں رہا، اس کنویں کے وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن چاہے بابل کہاں ہے، بابل کا کنواں کس طرز کا تھا، ہاروت و ماروت جن کا نام چاہے بابل کے ساتھ لازم و ملزوم کی صورت رکھتا ہے، ان کے سحر کی کیفیت کیا تھی اور خود سحر کیا ہے، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی طویل ترین آیت نمبر 102 میں بیان ہے۔ اور یہ لوگ اس علم کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، البتہ شیطان کفر کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے، اور اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہیں بتلاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو بس ایک ذریعہ امتحان ہیں، سو تم کفر ہرگز اختیار نہ کر لینا۔ مگر ان دونوں سے وہ سحر سیکھتے جس سے خاوند و بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، حالانکہ وہ کسی کو بھی اس کے ذریعے نقصان نہ پہنچا سکتے تھے مگر ہاں ارادہ الہی سے۔ اور یہ لوگ وہ چیز سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہ خوب جانتے ہیں کہ جس نے اسے اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے، کاش وہ جانتے۔ بائبل میں کتاب اول سلاطین اول، کتاب دوم سلاطین دوم باب نمبر 17، کتاب مکاشفہ سوم باب نمبر 10 میں ان امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ زمین و آسمان کے پردوں کو ہٹایا تو دنیا میں انسانوں کے حالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یا خدا، تیری مخلوق ہر قسم کے انعام کے باوجود گناہ کرتی ہے، جبکہ ہم تو ایسا ہرگز نہیں کرنے والے۔ اللہ کو ان کا یہ طنز پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر دنیا کے ماحول میں تم ہوتے تو یہی کرتے۔ انسانوں کو غصہ اور شہوت عطا کی گئی ہے، اگر یہ دونوں چیزیں تمہیں عطا کر دی جائیں تو یقیناً تم بھی گناہ کرو۔ فرشتوں نے اپنی عصمت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 2 فرشتوں جن کے نام ہاروت و ماروت تھے، انہیں غصہ اور شہوت عطا کی اور زمین پر بھیج دیا۔ وہ دونوں فرشتے شہر بابل میں 2 خوبصورت انسانوں کے روپ میں آئے اور عدالت میں قاضی کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ یہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ ایک دن ایک خوبصورت عورت جس کا نام زہرہ تھا ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے۔ دونوں فرشتے زہرہ کے حسن و جمال پر فدا ہو گئے اور اس سے بدکاری کا ارادہ ظاہر کیا، جس پر عورت نے کہا، وصل کی شرط یہ ہے کہ تم میرے شوہر کو قتل کر دو، بتوں کو سجدہ کرو اور شراب پیو۔ فرشتوں نے خوف خدا کے تحت اجتناب کیا، لیکن پھر شہوت کے غلبے کے زیر اثر ان پر عشق کا بھوت ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے شراب پی، اس عورت کے شوہر کو قتل کر دیا اور عالم مدہوشی میں بت پرستی کے قائل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ فعل بد کے مرتکب ہوئے۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر اپ کمنگ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ زہرہ نے ہاروت و ماروت سے آسمان پر جانے کا راز دریافت کیا تو انہوں نے اسے اسم اعظم سکھا دیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر آتے جاتے تھے۔ اسم اعظم کے ذریعے جب وہ آسمان پر گئی تو بحکم الہی اسے سیارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، اور آج زہرہ سیارہ جسے وینس بھی کہا جاتا ہے اسی سے منسوب ہے۔ ہاروت و ماروت فرشتے اسم اعظم بھول گئے اور راز الہی افشاں کرنے کے جرم میں انہیں چاہے بابل میں قید کر لیا گیا۔ اس جرم میں وہ قیامت تک کسی کنویں کے اندر الٹے لٹکے رہیں گے۔ ساری دنیا کا دھواں ان کی ناک کے ایک نتھنے سے داخل ہو کر دوسرے سے گزرتا رہے گا۔ ہاروت و ماروت کون تھے؟ اس کے بارے میں اہل یہود کے ہاں عجیب و غریب روایات مشہور ہیں۔
آرمینیا کی مذہبی کتابوں میں ہاروت و ماروت کو دیوتا بیان کیا گیا ہے۔ ان کا وطن جودی پہاڑی بتلایا گیا ہے، جسے عبرانی زبان میں اخری تاغ کہتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل خط میخی میں لکھے ہوئے کچھ کتبات دستیاب ہوئے ہیں۔ تلمود مدارش دیکوت باب نمبر 44 کے تحت ان کتبوں میں اس زمانے کے خیالات اور مشہور واقعات کی تفصیل موجود ہے، لیکن ان میں ہاروت و ماروت کا نام گلگمشن لکھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہاروت کا بگڑا ہوا ہی تلفظ ہو، تاہم ہاروت و ماروت فرشتوں کے واقعات کو اہل ایمان قرآن پاک کی آیات کی وجہ سے مستند مانتے ہیں۔ ویڈیو تک دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ۔